امی خدا کے لیے میری بات تو سنیں۔ آپ ایک بار شاہویر بھائی سے تو پوچھیں، وہ خود اس شادی کے حق میں نہیں ہے۔ آپ زبردستی ہم دونوں کی زندگی کیوں داؤ پہ لگا رہی ہیں؟ رازین نے اپنی بیڈ پہ بیٹھی سغرا بیگم کے ہاتھ تھامے۔ اس کی آواز میں التجا اور آنکھوں میں آنسو تھے جو وہ روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کمرے میں شادی کے جوڑوں اور زیورات کے ڈبے بکھرے پڑے تھے جو اس وقت اسے کسی سزا کے سامان کی طرح لگ رہے تھے۔ سغرا بیگم نے ٹھنڈی آہ بھری اور رازین کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ان کے چہرے پر تھکن اور مجبوری صاف ظاہر تھی۔ رازین پتر، اگر شاہویر انکار کرتا نا تو میں کبھی تیرے سامنے یہ جھولی نہ پھیلاتی۔ وہ اپنے تایا کی عزت کی خاطر خاموش ہو گیا ہے۔ جو طوفان باہر کھڑا ہے اسے صرف شاہویر کا نام ہی رو سکتا ہے۔ تایا کی پگڑی اچھل جاتی اگر تم اس وقت انکار کرتی۔ کہ تم چاہتی ہو کہ تمہارے ابا سوسائٹی میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں؟ لیکن امی، شاہویر بھائی کی خاموشی رضامندی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں انہیں، وہ بچپن سے ایسے ہی ہیں۔ جو بات دل میں بیٹھ جائے وہ کبھی نہیں بھولتے۔ وہ مجھ سے نفرت کریں گے اور میں ایک ایسے انسان کے ساتھ کیسے جیوں گی جو مجھے اپنی زندگی میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا؟ رازین نے بے بسی سے کہا، نفرت نہیں کرے گا وہ۔ میرا بیٹا دل کا برا نہیں ہے، بس وقت اور حالات ایسے ہیں کہ سب مجبور ہیں۔ تو بس اپنے ابا کی عزت رکھ لے، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ سغرا بیگم نے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور کمرے سے باہر نکل گئی، جیسے وہ مزید کوئی سوال نہیں سننا چاہتی تھی۔ رازین وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ باہر مہمانوں کی آوازیں اور ہنسی مذاق گونج رہا تھا، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد نکاح تھا اور وہ یہ اچھی طرح جانتی تھی کہ شاہویر نے یہ فیصلہ صرف اور صرف اپنے باپ کی عزت اور خاندانی ساکھ کو بچانے کے لیے کیا تھا۔ دوسری طرف گھر کے پچھلے لان میں شاہویر اکیلا کھڑا تھا۔ اس نے سفید رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے۔ وہ گھڑی دیکھ رہا تھا جیسے وقت کو گزرنے سے روکنا چاہتا ہو۔ شاہویر، اندر چلیں، مولوی صاحب آ کے ہیں اور سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے کزن ارسلان نے آ کر اس کی شانے پہ ہاتھ رکھا۔ شاہویر نے گہرا سانس لیا اور بغیر کچھ بولے اندر کی طرف چل دیا۔ اس کے قدموں میں کوئی جلدی نہیں تھی، لیکن اس کے چہرے کی سنجیدگی بتا رہی تھی کہ وہ اپنے اندر کس قدر کڑواہٹ چھپائے ہوئے ہے۔ نکاح کا وقت آیا۔ لاؤنج میں سب مرد جمع تھے۔ مولوی صاحب نے جب شاہویر سے پوچھا تو اس نے چند سیکنڈ کا وقفہ دیا۔ اس کے ذہن میں اپنے ابا کا وہ جھکا ہوا سر گھوم گیا جو اس حادثاتی صورتحال کے بعد سب کے سامنے شرمندہ تھا۔ جی قبول ہے، شاہویر نے بہت ہی دھیمی لیکن صاف آواز میں کہا۔ ہر طرف سے مبارکباد کی آوازیں گونج اٹھی۔ لوگ اسے گلے لگانے لگے، لیکن شاہویر کا دل اس سب سے بالکل دور تھا۔ اس نے دور بیٹھے اپنے ابا کو دیکھا جن کے چہرے پر اب ایک سکون تھا، اور بس یہی سکون شاہویر کی اس قربانی کی قیمت تھا۔ زنان خانے میں رازین کا نکاح بھی ہو گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے روتے ہوئے سسکتی آواز میں قبول ہے کہا۔ اس کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ ایک ایسی غلط فہمی جس میں نہ رازین کا کوئی قصور تھا اور نہ ہی شاہویر کا، ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ باندھ چکی تھی۔ رات گئے رخصتی کے بعد رازین کو شاہویر کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرہ بہت ہی سادگی اور سلیقے سے سجا ہوا تھا، بالکل شاہویر کی شخصیت کی طرح، سنجیدہ اور نپا تلا۔ رازین اپنے بھاری عروسی لباس میں بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھی دل کی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا گھونگھٹ کھلا تھا اور وہ نظریں جھکائے فرش کو دیکھ رہی تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز اس کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ چل رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور شاہویر اندر داخل ہوا۔ رازین نے گھبرا کر اپنی انگلیاں آپس میں پھنسائیں۔ شاہویر نے دروازہ بند کیا اور وہیں کھڑا ہو کر چند لمحے رازین کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا، نہ کوئی تلملاہٹ اور نہ ہی کوئی پیار۔ وہاں صرف ایک گہری، کبھی نہ ختم ہونے والی خاموشی تھی۔ وہ چلتا ہوا الماری کے پاس گیا، وہاں سے اپنے آرام دہ کپڑے نکالے اور واش روم چلا گیا۔ رازین نے ایک لمبا سانس لیا۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ آتے ہی چلائے گا یا کوئی طعنہ دے گا، لیکن اس کی یہ خاموشی زیادہ خوفناک تھی۔ چند منٹوں بعد شاہویر کپڑے بدل کے باہر آیا۔ وہ سیدھا بیڈ کی دوسری طرف گیا جہاں رازین بیٹھی تھی۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ رازین نے ڈرتے ڈرتے اپنی نظریں اٹھائی اور اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ شاہویر نے بہت ہی دھیمی اور نپے تلے لہجے میں بات شروع کی۔ اس شادی میں تمہاری مرضی شامل تھی یا نہیں؟ رازین، میں یہ نہیں جانتا، لیکن میری مرضی اس میں بالکل شامل نہیں تھی۔ میں نے یہ نکاح صرف اپنے ابا کی عزت اور خاندانی بھرم کے لیے کیا ہے۔ رازین خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو تیرنے لگے۔ شاہویر نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں کوئی ظالم انسان نہیں ہوں اور نہ ہی میں تمہارے حق پامال کروں گا۔
تم اس گھر میں رہو گی میری ماں کی عزت بن کر، لیکن مجھ سے کسی میاں بیوی والے رشتے کی یا محبت کی امید مت رکھنا، میں تمہیں وہ کبھی نہیں دے پاؤں گا۔ میرا دل اور میری زندگی اس رشتے کے لیے بالکل بند ہے۔ یہ کہہ کر شاہویر نے بیڈ سے ایک تکیہ اور چادر اٹھائی اور صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ رازین نے اس کی پیٹھ کو دیکھا اور اپنی خودداری کو جاگتے ہوئے محسوس کیا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز میں اب رونا نہیں تھا بلکہ ایک پختہ سنجیدگی تھی۔ شاہویر بھائی۔ شاہویر صوفے پر بیٹھتے ہوئے رک گیا اور مڑ کر اسے دیکھا۔ اب بھائی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نکاح میں ہیں، شاہویر نے ٹوکا۔ ٹھیک ہے شاہویر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں یہاں اپنی مرضی سے آئی ہوں؟ جتنا نقصان آپ کا ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ میری زندگی برباد ہوئی ہے۔ اگر آپ کو اپنے ابا کی پگڑی کا خیال تھا تو مجھے بھی اپنے والدین کی تربیت کا پاس ہے۔ مجھے آپ سے نہ کوئی امید ہے اور نہ ہی میں آپ کے سامنے جھولی پھیلا کر محبت مانگوں گی۔ آپ اپنی خاموشی اپنے پاس رکھیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شاہویر نے حیرت سے رازین کو دیکھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ روئے گی، منتیں کرے گی یا مظلوم بنے گی، لیکن اس کا یہ دو ٹوک جواب شاہویر کو اندر تک محسوس ہوا۔ اس نے کچھ کہے بغیر چادر اوڑھی اور صوفے پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ رازین بھی واپس بیڈ پر آئی۔ اس نے اپنے زیورات اتارے اور بھاری دوپٹہ سائڈ پہ رکھا اور لیٹ گئی۔ کمرے کی لائٹ بند ہو چکی تھی، لیکن ان دونوں کے ذہنوں میں ایک نئی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ ایک ایسی جنگ جس میں ہتھیار لفظ نہیں بلکہ خاموشی اور خودداری تھی۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی رازین کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور دیکھا کہ شاہویر صوفے پر موجود نہیں تھا۔ وہ شاید پہلے ہی اٹھ کر باہر جا چکا تھا۔ رازین نے الماری سے ایک سادہ سا گلابی رنگ کا سوٹ نکالا، تیار ہوئی اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں رات بھر نہ سونے کی وجہ سے ہلکی سی سرخ تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ کمزور نہیں دکھنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی، شاہویر سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ جوگنگ کر کے واپس لوٹا تھا اور اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ کر رکے۔ کچھ سیکنڈز کے لیے دونوں کے درمیان وہی خاموشی چھا گئی۔ نیچے سب ناشتے کی میز پر انتظار کر رہے ہوں گے۔ شاہویر نے تولیے سے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا، جی میں نیچے ہی جا رہی ہوں۔ رازین نے راستے سے ہٹتے ہوئے کہا، ایک منٹ۔ شاہویر نے اسے روکا۔ وہ اس کے قریب آیا۔ اس کی نظر رازین کے سر پہ پڑی جہاں اس کا دوپٹہ تھوڑا پیچھے سرک گیا تھا۔ شاہویر نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور بہت ہی دھیمے سے اس کا دوپٹہ ٹھیک کر کے اس کے سر پہ ٹکایا۔ رازین اس اچانک لمس پر بالکل ساکت رہ گئی۔ باہر ہمارے درمیان جو بھی فاصلہ ہے، میری ماں کے سامنے تمہاری آنکھ میں آنسو یا چہرے پہ کوئی ملال نہیں آنا چاہیے۔ انہیں لگنا چاہیے کہ ہم اس شادی سے خوش ہیں، شاہویر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ حکم نامے جیسا تھا۔ رازین نے فوراً اپنے قدم پیچھے کیے اور اپنے دوپٹے کو خود سنبھالا۔ آپ کو اپنی خاندانی بھرم کی جتنی فکر ہے شاہویر صاحب، مجھے اپنے والدین کی تربیت کا اتنا ہی پاس ہے۔ آپ کو میری طرف سے کبھی کوئی شکایت یا گلہ نہیں پہنچنے والا۔ میں اپنا بھرم رکھنا اچھے سے جانتی ہوں۔ رازین کے اس جواب پر شاہویر کے چہرے پر ایک ہلکی سی لکیر ابھری، لیکن وہ کچھ کہے بغیر کمرے کے اندر چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ رازین نے گہرا سانس لیا، اپنے آپ کو سنبھالا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے لاؤنج کی طرف چل دی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ سفر بہت ہی لمبا اور مشکل ہونے والا ہے، لیکن وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ لاؤنج میں پہنچتے ہی رازین کو برتنوں کی کھٹ پٹ اور چائے کی خوشبو نے خوش آمدید کہا۔ کچن سے سغرا بیگم کی آواز آ رہی تھی جو ملازمہ کو انڈے فرائی کرنے کی ہدایت دے رہی تھی۔ رازین نے اپنے گلابی دوپٹے کو ایک بار پھر اچھے سے سر پہ ٹکایا، اپنے چہرے پر ایک مصنوعی لیکن پرسکون مسکراہٹ سجائی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اسے پتہ تھا کہ اس گھر میں اس کا یہ پہلا دن بہت ہی اہم ہے۔ سب کی نظریں اس کے اٹھنے بیٹھنے اور اس کے رویوں پر ہوں گی۔ السلام علیکم ممی۔ رازین نے کچن کے دروازے پہ کھڑے ہو کر بہت ہی دھیمی اور پیاری آواز میں سلام کیا۔ سغرا بیگم نے مڑ کے دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک دم رونق آ گئی۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا چمچ سائڈ پہ رکھا اور جلدی سے رازین کے پاس آئی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کا ماتھا چوما۔ ان کی آنکھوں میں رات والی پریشانی کی جگہ اب ایک اطمینان تھا۔ وعلیکم السلام میری پیارے بچے، کیسے ہو؟ رات کو نیند ٹھیک سے آئی؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ ڈالے اور ان کی نظریں رازین کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی، جیسے وہ یہ دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ رات کو کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا تھا۔ جی امی، میں بالکل ٹھیک ہوں، بہت ہی اچھی نیند آئی۔ آپ بتائیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ رات کو آپ بہت تھک گئی تھی۔ رازین نے بہت ہی سلیقے سے جواب دیا۔
جیسے زندگی میں کوئی طوفان آیا ہی نہ ہو۔ اس نے سغرا بیگم کے چہرے پر پھیلی تشویش کو بھانپ لیا تھا، اس لیے اس کا جواب اتنا پرسکون تھا کہ ساس کا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں پتر، بس تم لوگوں کو ہنستا کھیلتا دیکھ لوں تو میری ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ اچھا سنو، تم یہاں کچن میں کیوں آ گئی؟ آج تو تمہارا پہلا دن ہے، تم جا کر لاؤنج میں بیٹھو، میں ناشتہ وہیں لگواتی ہوں۔ سغرا بیگم نے محبت سے اس کا گال تھپتھپایا۔ نہیں امی، اب میں اس گھر کی بہو ہوں، آپ اکیلی کچن میں کام کریں اور میں باہر بیٹھوں، یہ اچھا نہیں لگتا۔ لائے، میں چائے دانی سنبھالتی ہوں اور پراٹھے چنگیر میں رکھتی ہوں۔ رازین نے آگے بڑھ کے ملازمہ کے ہاتھ سے پلیٹ لی اور کام میں لگی۔ سغرا بیگم اسے کام کرتا دیکھ کر اندر ہی اندر نہال ہو گئی۔ انہیں ڈر تھا کہ زبردستی کی شادی کے بعد رازین شاید منہ لٹکا کر بیٹھی رہے گی یا روئی دھونے میں گھر کا ماحول خراب کرے گی، لیکن رازین کی سمجھداری نے ان کا آدھا بوجھ ہلکا کر دیا تھا۔ وہ دونوں مل کر ناشتے کی ٹرے تیار کرنے لگی کہ اتنے میں شاہویر کے ابا تایا جان اور تائی جان بھی لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ رازین جب ناشتے کی ٹرے لے کر لاؤنج میں آئی تو اس کے ابا نے اسے دیکھا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی ندامت اور محبت کا ملا جلا تاثر تھا۔ رازین نے آگے بڑھ کے سب کو باری باری سلام کیا اور اپنے ابا کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کے ابا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو رازین کا دل بھر آیا، لیکن اس نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو کو حلق میں ہی روک لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا ایک بھی آنسو اس کے باپ کو مجرم محسوس کروائے۔ ہماری بیٹی تو آ گئی، لیکن شاہویر کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا؟ تائی جان نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ان کا لہجہ ہمیشہ کی طرح تھوڑا نپا تلا اور تنقیدی تھا۔ وہ خاندانی معاملات پر گہری نظر رکھنے والی خاتون تھی۔ وہ جوگنگ سے واپس آ گیا تھا تائی جان، بس کپڑے بدل کے نیچے ہی آ رہا ہوگا۔ رازین نے فوراً جواب دیا تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ شاہویر اس سے دور بھاگ رہا ہے۔ اس نے شاہویر کا دفاع اتنے اچھے طریقے سے کیا کہ سغرا بیگم نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ اسی لمحے سیڑھیوں پر قدموں کی آواز گونجی اور شاہویر نیچے اتر آیا۔ اس نے اب سفید رنگ کا کاٹن کا کرتا شلوار پہنا ہوا تھا، بال ابھی بھی گیلے تھے اور چہرے پر وہی جانی پہچانی سنجیدگی تھی۔ وہ چلتا ہوا لاؤنج میں آیا اور سب کو سلام کیا۔ آؤ شاہویر بیٹھو، دیکھو تمہاری دلہن اپنے ہاتھ سے گرم گرم پراٹھے بنائے ہیں۔ سغرا بیگم نے مسکرا کر بیٹی کو دیکھا۔ شاہویر نے ایک نظر رازین پہ ڈالی جو اس کے ابا کے پاس بیٹھی چائے ڈال رہی تھی۔ اس نے نوٹ کیا کہ رازین نے گھر والوں کے سامنے خود کو کتنا پرسکون دکھایا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے رازین کے بالکل سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ شاہویر، رات کو تم سے بات نہیں ہو سکی تھی، اب جو حالات تھے تم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ رازین کا تم پورا خیال رکھو گے اور اسے کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دو گے۔ رازین کے ابا نے بہت ہی سنجیدگی اور دھیمے لہجے میں شاہویر سے کہا۔ ان کی آواز میں ایک باپ کی التجا صاف جھلک رہی تھی۔ شاہویر نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چھری کانٹے کو پلیٹ پہ رکھا، اپنی نظریں اٹھائی اور اپنے تایا جان کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی لرزش نہیں تھی۔ تایا جان، آپ بے فکر رہیں، رازین اس گھر کی عزت ہے اور میری بھی ذمہ داری ہے۔ آپ کو کبھی میری طرف سے کوئی ایسی بات سننے کو نہیں ملے گی جس سے آپ کا سر جھکے۔ میں اپنے فرائض اچھے سے جانتا ہوں۔ شاہویر کی آواز میں ایک پختہ عزم تھا، لیکن اس آواز میں کوئی گرمجوشی محبت نہیں تھی، صرف ایک ذمہ داری کا احساس تھا۔ رازین نے چائے کا کپ شاہویر کی طرف بڑھایا۔ جب شاہویر نے کپ تھاما تو ایک سیکنڈ کے لیے دونوں کی انگلیاں آپس میں چھو گئی۔ رازین نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور اپنی نظریں جھکا لی۔ شاہویر نے کپ اٹھایا اور خاموشی سے چائے پینے لگا۔ ناشتے کی میز پر بظاہر سب کچھ نارمل تھا، لیکن ان دونوں کے درمیان کی خاموشی اتنی گہری تھی کہ اگر کوئی غور سے دیکھتا تو سمجھ جاتا کہ یہ میاں بیوی کا روایتی رشتہ نہیں ہے۔ ناشتے کے بعد بڑے اپنے کمروں میں چلے گئے اور لاؤنج میں صرف شاہویر اور رازین رہ گئے۔ ملازمہ برتن سمیٹ رہی تھی۔ شاہویر اپنی کرسی سے اٹھا اور گھڑی دیکھی۔ میں آفس جا رہا ہوں، شام کو دیر سے واپسی ہوگی، شاہویر نے رازین کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں کہا۔ رازین جو میز صاف کر رہی تھی وہی رک گئی۔ اس نے مڑ کے شاہویر کو دیکھا۔ اس کی خودداری کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ شادی کے پہلے ہی دن وہ اسے اس طرح اکیلا چھوڑ کے جا رہا تھا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر کوئی غصہ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ شادی کے پہلے دن ہی آفس جانا ضروری ہے؟ اگر امی یا تائی جان نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گی؟ رازین نے تیکھے لیکن دھیمے لہجے میں پوچھا۔ ان سے میں خود بات کر لوں گا۔ آفس میں ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے جس کا کینسل ہونا ممکن نہیں ہے، اور ویسے بھی میرا یہاں رکنا ہم دونوں کے لیے ہی عجیب ہوگا، شاہویر نے بہت ہی صاف گوئی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جھجک نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، مجھے ویسے بھی آپ کے یہاں رکنے یا نہ رکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جا سکتے ہیں، رازین نے منہ دوسری طرف کرتے ہوئے کہا اور برتن اٹھانے لگی۔
شاہویر نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک گمنام سی مسکراہٹ ابھری جو شاید رازین کے اس کڑک جواب پر تھی، اور وہ اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ رازین وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زور سے چیخے، لیکن اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا اور گھر میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ طائی جان اور سغرا بیگم اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، جبکہ مرد حضرات اپنے کاموں سے باہر جا چکے تھے۔ رازین اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اس نے اب اپنا وہ بھاری جوڑا بدل کر ایک ہلکا پھلکا ہرا سوٹ پہن لیا تھا اور بالوں کی لمبی چٹیاں بنا لی تھی۔ وہ کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر لون کو دیکھ رہی تھی، جہاں مالی بابا پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ اس کا ذہن بار بار رات کی باتوں اور صبح شاہویر کے رویے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اللہ نے اس کی زندگی کا یہ کیسا رخ بدل دیا ہے۔ وہ تو ایک آزاد پنچھی کی طرح اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتی تھی، اور اب وہ ایک ایسے بندھن میں جکڑ چکی تھی جہاں صرف خاموشی اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی جنگ تھی۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ رازین چونکی اور اس نے مڑ کے دیکھا۔ دروازے پر سغرا بیگم کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں خوبصورت مخمل کا ڈبہ تھا۔ رازین پتر، اندر آ جاؤ، انہوں نے مسکرا کے پوچھا۔ جی اماں، بالکل، آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، آئے نا۔ رازین جلدی سے آگے بڑھی اور انہیں عزت سے بیڈ پہ بٹھایا۔ سغرا بیگم نے وہ ڈبہ رازین کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ تمہاری دادی ساس کا کنگن ہے۔ ہمارے خاندان کی روایت ہے کہ گھر کی بڑی بہو کو یہ دیا جاتا ہے۔ شاہویر کی شادی پر یہ میں نے تمہیں دینا تھا، اور آج میں اپنا یہ فرض پورا کر رہی ہوں۔ رازین نے وہ ڈبہ کھولا۔ اس میں سونے کا ایک بہت ہی خوبصورت اور قدیم ڈیزائن کا کنگن چمک رہا تھا۔ وہ کنگن جتنا قیمتی تھا، رازین کو اپنے اوپر بوجھ اتنا ہی زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس محبت اور اس روایت کی حقدار نہیں ہے، کیونکہ شاہویر نے اسے دل سے قبول ہی نہیں کیا تھا، لیکن وہ اپنی ساس کا دل نہیں توڑ سکتی تھی۔ امی، یہ بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کی محبت ہی میرے لیے سب کچھ ہے، رازین نے دھیرے سے کہا۔ ضرورت کیوں نہیں ہے پتر، تم اس گھر کی ملکہ ہو اب، اور مجھے پتہ ہے کہ شاہویر تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ وہ بظاہر تھوڑا سخت اور خاموش لگتا ہے، بچپن ہی سے ایسا ہے، اپنی باتیں دل میں رکھتا ہے، لیکن جب وہ کسی سے مخلص ہوتا ہے نا، تو پھر اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ تم بس اسے تھوڑا وقت دینا، وہ تمہاری قدر ضرور کرے گا۔ سغرا بیگم نے رازین کا ہاتھ تھام کر بہت ہی امید سے کہا۔ رازین ان کی باتیں سن کر اندر ہی اندر کر رہی تھی۔ وہ کیسے بتاتی کہ ان کے بیٹے نے رات کو ہی رشتے کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن اس نے اپنے چہرے پر وہ درد ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وہ بس خاموشی سے مسکرا دی اور سغرا بیگم کا شکریہ ادا کیا۔ سغرا بیگم کچھ دیر اور بیٹھی، ادھر ادھر کی باتیں کی اور پھر چلی گئی، لیکن وہ رازین کے دل پر ایک اور بوجھ چھوڑ گئی۔ شام کے 7 بج چکے تھے اور لاؤنج میں دوبارہ رونق شروع ہو رہی تھی۔ طایا جان اور ابا جی واپس آ چکے تھے اور سیاست پر بحث کر رہے تھے۔ رازین کچن میں ملازمہ کے ساتھ مل کر رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے چکن کڑھائی بنائی تھی اور اب رائتا تیار کر رہی تھی کہ باہر گاڑی کے ہارن کی آواز گونجی۔ اس کا دل ایک دم تیزی سے دھڑکا۔ وہ جانتی تھی کہ شاہویر واپس آ گیا ہے۔ چند منٹوں بعد شاہویر لاؤنج میں داخل ہوا۔ وہ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی قمیض کی آستینیں اوپر چڑھی ہوئی تھی اور ٹائی گلے سے تھوڑی ڈھیلی تھی۔ اس نے آتے ہی سب کو سلام کیا اور سغرا بیگم کے پاس بیٹھ گیا۔ بڑا لیٹ کر دیا شاہویر، شادی کے پہلے ہی دن اتنا کام؟ ابا جی نے تھوڑی ناراضگی سے کہا۔ جی ابا جی، وہ ایک پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن تھی، اس لیے رکنا پڑا۔ اب سب ٹھیک ہے، شاہویر نے بہت ہی تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اس کی نظریں کچن کی دروازے کی طرف گئی، جہاں رازین ہاتھ میں پانی کا جگ لیے باہر آ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ایک سیکنڈ کے لیے ملی، لیکن رازین نے فوراً اپنی نظریں ہٹا لی اور جگ میز پہ رکھ دیا۔ چلو بھائی، کھانا لگاؤ، شاہویر تھک کر آیا ہے، اسے بھوک لگی ہوگی۔ سغرا بیگم نے آواز لگائی۔ سب لوگ کھانے کی میز پر اکٹھا ہو گئے۔ رازین نے سب کو کھانا سرو کیا۔ جب وہ شاہویر کی پلیٹ میں کڑھائی ڈالنے لگی تو شاہویر نے آہستہ سے کہا، بس شکریہ۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ صرف رازین ہی سن سکتی تھی۔ کھانے کے دوران طائی جان نے بات شروع کی۔ سغرا، میں سوچ رہی تھی کہ کل رازین اور شاہویر کو ہمارے گھر ڈنر پہ بلایا جائے، خاندانی رسم بھی پوری ہو جائے گی اور سب رشتے دار بھی مل لیں گے۔ یہ سنتے ہی شاہویر کے ہاتھ سے نوالا چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس نے فوراً اپنے ابا کی طرف دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا سغرا بیگم بول پڑی۔ ہاں بھائی، کیوں نہیں، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ شاہویر، کل تم کوئی کام مت کرنا، شام کو تمہیں رازین کو لے کر طایا جی کے گھر جانا ہے۔
شاہویر نے گہرا سانس لیا۔ اس کا چہرہ سخت ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنی ماں کے سامنے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے رازین کی طرف دیکھا جو بہت ہی آرام سے اپنا کھانا کھا رہی تھی، جیسے اسے پہلے سے ہی پتا ہو کہ یہ سب ہونے والا ہے۔ جی امی، میں کل ٹائم پہ گھر آ جاؤں گا، شاہویر نے بہت ہی مشکل سے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے اور شاہویر سیدھا اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رازین کچن کے کام ختم کر کے آدھے گھنٹے بعد کمرے میں پہنچی تو شاہویر کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ اس وقت غصے سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنی عادت کے مطابق چلا نہیں رہا تھا، بلکہ اس کی آنکھیں انگارے برسا رہی تھی۔ رازین نے جیسے ہی دروازہ بند کیا، شاہویر اس کے بالکل قریب آ گیا۔ یہ سب کیا ہے رازین؟ اس نے بہت ہی دھیمی لیکن انتہائی سخت آواز میں پوچھا۔ کیا ہے؟ میں نے کیا کیا؟ رازین نے حیرت سے اپنی بھویں اچکائی۔ یہ کل کے ڈنر کا ڈرامہ تم نے تائی جان سے کہہ کر یہ سب سیٹ کروایا ہے نا، تاکہ میں تمہارے ساتھ باہر جانے کا موقع ملے، تاکہ تمہیں میرے ساتھ باہر جانے کا موقع ملے اور تم سب کے سامنے یہ جتا سکو کہ ہم بہت خوش ہیں، شاہویر نے طنز آمیز لہجے میں کہا۔ اس کا شک رازین پر تھا۔ رازین کا خون کھول اٹھا۔ اس کی خودداری پر یہ ایک بہت بڑا حملہ تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور شاہویر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا۔ اس کی آواز میں اب کوئی لرزش نہیں تھی، بلکہ ایک دہکتی ہوئی آگ تھی۔ اپنی یہ غلط فہمی اپنے پاس رکھی شاہویر، مجھے آپ کے ساتھ باہر جانے کا یا رشتہ داروں کو دکھانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تائی جان نے خود یہ فیصلہ کیا ہے، اور اگر آپ کو اتنی ہی تکلیف ہو رہی تھی تو نیچے اپنی ماں کے سامنے انکار کیوں نہیں کر دیا؟ وہاں تو آپ بڑے فرما بردار بیٹے بنے بیٹھے تھے، اور یہاں آ کر سارا غصہ مجھ پہ نکال رہے ہیں۔ اپنی کمزوری کا ملبہ مجھ پہ مت ڈالیں۔ شاہویر رازین کا یہ روپ دیکھ کر ایک پل کے لیے دھنگ رہ گیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ یہ لڑکی اتنی صفائی اور اتنی جرأت سے اس کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ وہ کچھ کہنے کے لیے اپنی لب کھول ہی رہا تھا کہ رازین نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ اور سنیں، مجھے آپ کی گاڑی میں بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جا کر خوش ہوں گی تو یہ آپ کی سب سے بڑی بھول ہے۔ میں صرف اپنے والدین کی عزت کے لیے کل جاؤں گی، آپ کے لیے نہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنا یہ غصہ ٹھنڈا کرے اور صوفے پر جا کر سوئے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، رازین نے بہت ہی بے نیازی سے کہا۔ اپنا رخ بدلا اور بیڈ کی طرف چلی گئی۔ شاہویر وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب اور اس کا غرور اس وقت بری طرح ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر ایک زوردار سانس لے کر صوفے کی طرف بڑھ گیا، چادر اوڑھی اور لیٹ گیا۔ کمرے کی لائٹ بند ہو گئی، لیکن اندھیرے میں بھی ان دونوں کے درمیان کی تپش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ یہ ان کی شادی کا دوسرا دن تھا اور رشتہ محبت کی طرف جانے کے بجائے ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی ضد میں بلتا جا رہا تھا۔ اگلے دن کی شام بہت ہی تیزی سے آ گئی۔ شاہویر اپنے وعدے کے مطابق 5:30 بجے گھر پہنچ گیا تھا۔ وہ کپڑے بدل کر لاؤنج پہ بیٹھا رازین کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بلیک کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا، جس میں وہ ہمیشہ کی طرح رعبدار اور سنجیدہ لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر رات والے جھگڑے کے اثرات ابھی بھی واضح تھے۔ وہ بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں رازین سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا ایک خوبصورت ریشمی لباس پہنا ہوا تھا، جس پر چاندی کے دھاگے کا کام تھا۔ کانوں میں ہلکے سے جھمکے اور ہاتھوں میں سغرا بیگم کا دیا ہوا وہ سونے کا کنگن تھا۔ اس کے بال کھلے تھے جو اس کی کمر پر لہرا رہے تھے۔ وہ بغیر کسی میک اپ کے بھی بہت ہی پروقار لگ رہی تھی کہ شاہویر کی نظریں ایک لمحے کے لیے اس پر ٹک گئی، لیکن اس نے فوراً اپنی نظریں ہٹا لی اور کھڑا ہو گیا۔ چلو دیر ہو رہی ہے، شاہویر نے سرد لہجے میں کہا اور باہر کی طرف چل دیا۔ رازین نے سغرا بیگم سے دعا لی اور شاہویر کے پیچھے پیچھے باہر آ گئی۔ شاہویر نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ رازین خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھنے لگی تو شاہویر نے اسے شیشے میں دیکھا۔ آگے آ کر بیٹھو، اگر ابا جی نے کھڑکی سے دیکھ لیا تو انہیں اچھا نہیں لگے گا۔ شاہویر کی آواز میں وہی ناپتلا حکم تھا۔ رازین نے گہرا سانس لیا، اپنی چادر سنبھالی اور پچھلا دروازہ بند کر کے آگے والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور وہ دونوں تائی جان کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاڑی کے اندر کا ماحول اتنا خاموش تھا کہ سڑک پہ چلتی دوسری گاڑیوں کی آوازیں بھی اندر صاف سنائی دے رہی تھی۔ دونوں میں سے کوئی بھی بات کرنے کی پہل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دونوں کی اپنی اپنی انا آڑے آ رہی تھی۔ تقریباً 20 منٹ کا سفر طے کرنے کے بعد وہ تائی جان کے گھر پہنچ گئے۔ گھر کو بہت ہی اچھے سے سجایا گیا تھا اور باہر رشتہ داروں کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ جیسے ہی شاہویر اور رازین گاڑی سے اترے، تائی جان اور ان کے بیٹوں نے آگے بڑھ کے ان کے استقبال کیا۔ آؤ آؤ شاہویر بیٹا، خوش آمدید، ماشاء اللہ دونوں کی جوڑی بہت ہی پیاری لگ رہی ہے، تائی جان نے شاہویر کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ شاہویر کے چہرے پر ایک دم وہ روایتی مسکراہٹ آ گئی، وہ جو دنیا کو دکھانے کے لیے سیکھ چکا تھا۔
شکریہ طاہر جان، آپ کیسے ہیں؟ اس نے بہت ہی تمیز سے پوچھا۔ رازین اپنی کزنوں کے ساتھ اندر چلی گئی، جہاں طاہر جان اور خاندان کی دوسری عورتیں بیٹھی تھیں۔ سب نے رازین کو گھیر لیا اور اس کی شادی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ رازین، شاہویر تو بچپن سے اتنا سنجیدہ ہے، تمہارا وقت کیسے گزرتا ہے اس کے ساتھ؟ اس کی ایک کزن نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ سنجیدہ ضرور ہے، لیکن بہت ہی خیال رکھنے والا ہے، مجھے تو ان کا یہ انداز بہت پسند ہے۔ رازین نے بہت ہی اطمینان سے جھوٹ بولا اور اس کے چہرے کے تاثرات اتنے سچے تھے کہ کسی کو شک بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ لڑکی اندر سے کتنے دکھ میں ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں کھانے کا وقت ہو گیا۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے بڑے دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ شاہویر اور رازین کو بالکل ساتھ بٹھایا گیا۔ خاندان کے سب لوگ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، اس لیے شاہویر نے بھی اپنا بھرم قائم رکھنے کا فیصلہ کیا۔ جب رازین کے سامنے پانی کا گلاس نہیں تھا تو شاہویر نے خود جگ اٹھایا اور اس کے گلاس میں پانی ڈالا۔ لو پانی پیو، اس نے بہت ہی نرمی سے کہا، جیسے وہ واقعی ایک بہت ہی محبت کرنے والا شوہر ہو۔ رازین نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شاہویر کی صداکاری پر ایک طنز تھا، لیکن اس نے بھی ڈرامے کو پورا کرتے ہوئے مسکرا کے جواب دیا، شکریہ۔ کھانا بہت ہی اچھا تھا، لیکن ان دونوں کے لیے یہ کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ ہر نوالا ان کے حلق میں اٹک رہا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ صرف ایک دکھاوا ہے۔ کھانا ختم ہوا تو سب لوگ چائے کے لیے لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ اسی دوران طاہر جان کی ایک دور کی رشتہ دار، جو اپنی زبان درازی کے لیے مشہور تھی، انہوں نے بات شروع کر دی۔ ویسے سکرا، شادی تو ہو گئی، لیکن یہ زبردستی کا رشتہ کتنے دن چلے گا؟ سب جانتے ہیں کہ شاہویر اس شادی کے حق میں نہیں تھا، وہ تو کسی اور کو پسند کرتا تھا نا۔ انہوں نے پورے مجمع کے سامنے یہ بات کہہ دی، جیسے بم پھوڑا ہو۔ پورا لاؤنج ایک دم ساکت ہو گیا، ہنسی مذاق کی آوازیں بند ہو گئی اور سب کی نظر شاہویر اور رازین پر ٹک گئی۔ رازین کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا، اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ کوئی اس حد تک گر کر سب کے سامنے اس کی تذلیل کر سکتا ہے۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچی اور نظریں جھکا لیں۔ شاہویر نے دیکھا کہ رازین کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کا وقار داؤ پہ لگا ہوا تھا۔ اس کے اندر کا مرد اور اس کی غیرت ایک دم جاگ اٹھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ میز پہ رکھا۔ اس کی آواز پورے لاؤنج میں بہت ہی بھاری اور رعبدار گونجی، خالہ جان، آپ شاید غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ماضی میں کیا تھا اور کیا نہیں، اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رازین میری مرضی سے میری زندگی میں آئی ہے، وہ میری بیوی ہے اور اس گھر کی عزت ہے۔ مجھ سے زیادہ اس کی پسند کا اور اس کی خوشی کا خیال کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ ہمارے رشتے کے بارے میں ایسی باتیں نہ کریں، کیونکہ مجھے اپنی بیوی کی شان میں ایک بھی لفظ سننا پسند نہیں ہے۔ شاہویر کا لہجہ اتنا سخت اور حتمی تھا کہ رشتہ دار خاتون کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا اور انہوں نے فوراً اپنی نظر جھکا لی۔ رازین نے حیرت سے شاہویر کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو انسان بند کمروں میں اس سے بات کرتا پسند نہیں کرتا، اس نے سب کے سامنے اتنی مضبوطی سے اس کا دفاع کیا تھا۔ شاہویر نے رازین کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ بہت ہی گرم اور مضبوط تھا، جس نے رازین کے کانپتے ہوئے وجود کو ایک دم حوصلہ دیا۔ رازین، چلو، کافی دیر ہو گئی ہے، ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ شاہویر نے رازین کی طرف دیکھ کر بہت ہی نرمی سے کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں ابھی بھی غصے کی چمک تھی۔ رازین نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ انہوں نے سب سے اجازت لی اور باہر گاڑی کی طرف چل دیے۔ پورے راستے میں گاڑی کے اندر دوبارہ وہی خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی رات والی خاموشی سے تھوڑی الگ تھی۔ اب اس خاموشی میں ایک عجیب سا توازن تھا، جیسے دونوں نے ایک دوسرے کی ایک نئی سچائی کو دیکھا ہو۔ یہ سفر ابھی شروع ہوا تھا اور دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ طاہر جان کے گھر سے واپسی کا پورا راستہ گہری خاموشی میں گزرا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹ سڑک کے اندھیرے کو چیر رہی تھی، بالکل اسی طرح جیسے شاہویر کی کہی ہوئی باتوں نے اس محفل کے سناٹے کو چیرا تھا۔ رازین خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی نظریں باہر کے مناظر پر نہیں تھی۔ اس کا ذہن ابھی بھی اس لاؤنج میں اٹکا ہوا تھا، جہاں شاہویر نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھام کر اس کا مان رکھا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جو انسان بند کمرے میں اتنی بے رخی دکھاتا ہے، وہ باہر دنیا کے سامنے اتنا بڑا ڈھال کیسے بن سکتا ہے۔ شاہویر خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے اور اس کے چہرے کے تاثرات بالکل پرسکون تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جب گاڑی گھر کے پوش میں آ کے رکی تو شاہویر نے انجن بند کیا اور چابی نکالی۔ رازین نے اپنی چادر سنبھالی اور گاڑی سے اترنے لگی، لیکن پھر وہ رک گئی۔ اس کی خودداری اس سے ملامت کر رہی تھی کہ جس انسان نے سب کے سامنے اس کی عزت بچائی، اس کا شکریہ ادا نہ کرنا بدتمیزی ہوگی۔ شاہویر، رازین نے بہت ہی دھیمی آواز میں اسے پکارا۔ شاہویر جو گاڑی سے اترنے والا تھا وہیں رک گیا اور اس نے مڑ کر رازین کو دیکھا۔ کمرے کی مدھم لائٹ میں اس کی آنکھیں رازین پر ٹک گئی۔ وہ آج سب کے سامنے آپ نے جو کچھ کہا اس کے لیے شکریہ۔ اگر آپ وہاں خاموش رہتے تو شاید میں سب کے سامنے تماشا بن جاتی۔
राजी ने नजर झुकाकर सच्चे दिल से कहा। शाहवीर ने एक गहरा सांस लिया और उसका लहजा फिर से वही नपा तुला और सर्द हो गया। मैंने जो कुछ कहा वो तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि अपने अब्बा की इज्जत और इस खानदान के वक़ार के लिए कहा था। तुम मेरी बीवी हो दुनिया की नज़र में, और मेरी बीवी की तस्लील का मतलब मेरी तस्लील है। मैं अपनी ज़िंदगी में किसी को यह हक नहीं देता कि वो मेरे घर के मामलात पे उंगली उठाएं। इसलिए शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बस अपना फ़र्ज़ पूरा किया। ये कहकर शाहवीर गाड़ी से उतरा और तेज़ कदमों से अंदर चला गया। राज़ीन वहीं सीट पर बैठी रही। उसका दिल एकदम से बुझ गया। उसने सोचा था कि शायद शाहवीर के दिल में थोड़ी नरमी आई है, लेकिन उसके इस कड़क जवाब ने एक बार फिर याद दिला दिया कि उनके दरमियान का फासला कितना गहरा है। उसने अपनी आंसू को ज़बरदस्ती रोका, गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और अंदर की तरफ बढ़ गई। अगले चंद दिन इसी रूटीन में गुजरे। शाहवीर सुबह सवेरे उठकर ऑफिस चला जाता और रात गए वापस आता। दोनों के दरमियान गुफ्तगू सिर्फ ज़रूरत के हद तक होती, जैसे पानी लाते या खाना लाए, लेकिन घर वालों के सामने वो दोनों एक दूसरे के बेहतरीन मियाँ बीवी का ड्रामा बहुत ही अच्छे से कर रहे थे। सुगरा बेगम इन दोनों को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन वो ये नहीं कहती थी कि बंद कमरे में उनका बेटा सोफे पर सोता है और उनकी बहू बेड पे अकेली रातें गुजारती है। एक दोपहर के वक्त सुगरा बेगम लाउंज पे बैठी कुछ हिसाब किताब कर रही थी कि अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उनका ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो गया और वो सोफे पर ही नढाल होकर गिर पड़ी। राजीन जो किचन में चाय बना रही थी, बर्तन गिरने की आवाज़ सुनकर बाहर भागी। सुगरा बेगम को इस हाल में देखकर वो बुरी तरह घबरा गई। अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको? आंखें खोले अम्मी। राजीन ने उनके पास बैठकर उनके हाथ पांव दबाए, लेकिन सुगरा बेगम नीम बेहोशी की हालत में थी और कुछ बोल नहीं पा रही थी। घर में उस वक्त ताया जान और अब्बा जी भी मौजूद नहीं थे। वो किसी कारोबारी सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। राजीन ने वक्त ज़ाय किए बगैर मुलाजमों को आवाज़ दी और सुगरा बेगम के सर पे पानी की पट्टियाँ रखने को कहा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला और जल्दी से शाहवीर के नंबर मिलाया। ऑफिस में शाहवीर एक बहुत ही अहम बोर्ड मीटिंग में मसरूफ था। जब उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ, उसने देखा कि राजीन की कॉल थी। उसने पहले सोचा कि काट दे, लेकिन राजीन ने कभी उसे ऑफिस के वक्त फ़ोन नहीं किया था, इसलिए उसके दिल में एकदम खटका हुआ और वो मीटिंग रूम से बाहर आ गया। जी राजीन, खैरियत है? मैं मीटिंग में हूँ, शाहवीर ने जल्दी से कहा। शाहवीर साहब, अम्मी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, वो बेहोश हो गई है। घर पे कोई नहीं है, आप खुदा के लिए जल्दी आए। राजीन की आवाज़ में रोने और घबराने का अंसर साफ था। वो बुरी तरह काँप रही थी। क्या? मैं अभी आ रहा हूँ, तुम हौसला रखो, मैं बस 10 मिनट में पहुँचता हूँ। शाहवीर ने फ़ौरन फ़ोन बंद किया, अपना कोट उठाया और अपने असिस्टेंट को मीटिंग हैंडल करने के कहकर गाड़ी की तरफ भागा। उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो चुकी थी। सुगरा बेगम उसकी कमज़ोरी थी और उनकी बीमारी की खबर ने उसे हिला के रख दिया था। 10 मिनट के अंदर शाहवीर गाड़ी पोश में ब्रेक मारते हुए रुका। वो भागता हुआ अंदर आया तो देखा कि राजीन सुगरा बेगम के पास बैठी उनका हाथ चूम रही थी और उनके सर पे गीले कपड़े की पट्टियाँ रख रही थी। राजीन ने डॉक्टर को भी फ़ोन कर दिया था, जो रास्ते में थे। अम्मी अम्मी क्या हुआ? शाहवीर ने घुटनों के बल बैठकर अपनी माँ का चेहरा अपने हाथों में लिया। शाहवीर साहब, मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया है, वो कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर शूट कर गया है। मैंने उन्हें नींबू पानी पिलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो निगल नहीं पा रही हैं, राजीन ने रोते हुए बताया। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। कुछ ही देर में डॉक्टर साहब भी पहुंच गए। उन्होंने सुगरा बेगम का मुआयना किया, इन्हें इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयाँ लिख कर दी। ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई था। शुक्र है कि आप लोगों ने वक्त पर सर्द पानी डाला और इन्हें सीधा लिटाया, वरना हालात बिगड़ सकते थे। अब ये खतरे से बाहर है, बस इन्हें आराम करने दिए और टाइम पर दवाई दी, डॉक्टर ने कहा। शाहवीर ने डॉक्टर को बाहर तक छोड़ा और जब वापस कमरे में आया तो सुगरा बेगम अब होश में आ चुकी थी, लेकिन बहुत ही कमज़ोर लग रही थी। राजीन उनके पास बैठी उनके सर की मालिश कर रही थी ताकि उन्हें सुकून मिले। शाहवीर बेटा, सुगरा बेगम ने बहुत ही धीमी आवाज़ में अपने बेटे को पुकारा। जी अम्मी, मैं यहीं हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो, अब आप ठीक हैं। शाहवीर ने उनका हाथ थामकर बहुत ही मोहब्बत से कहा। उसके बज़ाहिर सख्त शख्सियत में अपनी माँ के लिए जो तड़प थी वह राजीन साफ देख रही थी। मेरी फ़िक्र ना कर पुत्र, ये रज़ीन ना होती तो पता नहीं मेरा क्या बनता। इसने अकेले सब संभाला, डॉक्टर को बुलाया, मेरी इतनी खिदमत की। तो बहुत खुशकिस्मत है शाहवीर, तुझे इतनी समझदार बीवी मिली है। सुगरा बेगम ने राजीन के सर पे हाथ रख कर दुआ दी। शाहवीर ने नज़र उठाकर राजीन को देखा, जो खामोशी से अपनी नज़रें झुकाए खड़ी थी। उसी लम्हे शाहवीर के दिल में राजीन के लिए एक अजीब सा एहसास उभरा, एहतराम का एहसास। उसे लगा कि ये लड़की वाकई उसके घर को और इसके अपनों को संभालना जानती है। जी अम्मी, मैं जानता हूँ,
شاہویر نے بہت ہی دھیمے سے کہا، اور یہ بات اس نے صرف اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہی تھی بلکہ اس کے دل سے نکلی تھی۔ رازین نے شاہویر کی طرف دیکھا تو شاہویر کی آنکھوں میں اب وہ پہلی والی سرد مہری اور بیگانگی نہیں تھی، بلکہ وہاں ایک ممنونیت کی جھلک تھی جسے دیکھ کر رازین کے دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہوا۔ رات کے 12 بج چکے تھے، پورا گھر سو رہا تھا، لیکن شاہویر اور رازین کے کمرے میں ابھی بھی بیداری تھی۔ سغرا بیگم اب اپنے کمرے میں سکون سے سو رہی تھی اور رازین ابھی ابھی ان کی دوائی دے کر واپس کمرے میں لوٹی تھی۔ وہ کافی تھک چکی تھی، اس کے کندھوں میں درد ہو رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ شاہویر بیڈ پہ لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی رازین اندر آئی اس نے لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھ دیا۔ امی سو گئی؟ شاہویر نے پوچھا۔ اس کا لہجہ پہلے جیسا روکھا نہیں تھا۔ جی وہ سو گئی ہے، اب ان کا بلڈ پریشر بالکل نارمل ہے، رازین نے اپنے بال سنوارتے ہوئے جواب دیا اور صوفے کی طرف بڑھنے لگی تاکہ وہاں رکھی اپنی چادر اٹھا سکے۔ رازین 1 منٹ رکو، شاہویر نے اسے آواز دی اور بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ رازین رک گئی اور سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگی۔ شاہویر نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی جیسے وہ اپنے لفظوں کو ترتیب دے رہا ہو، پھر اس نے گہرا سانس لیا اور کہا، آج تم نے امی کے لیے جو کچھ کیا اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ہماری شادی کن حالات میں ہوئی ہے اور میں نے تمہارے ساتھ جو رویہ رکھا اس کے بعد تمہارا کوئی فرض نہیں بنتا تھا کہ تم اس طرح سب کچھ سنبھالو، لیکن تم نے ثابت کیا کہ تم دل کی بہت بڑی ہو۔ تھینک یو سو مچ۔ رازین نے شاہویر کو دیکھا، اس کے چہرے پر اس وقت کوئی اداکاری نہیں تھی، وہ واقعی سچے دل سے اعتراف کر رہا تھا۔ رازین کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی حقیقی مسکراہٹ ابھری۔ شاہویر، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ امی صرف آپ کی ماں نہیں ہے، اب وہ میری بھی ماں ہے۔ میں نے جو کچھ کیا وہ کسی احسان کے تحت نہیں بلکہ اپنے فرض اور ان کی محبت کی وجہ سے کیا ہے، اس لیے آپ کو بار بار اپنے اجنبی سمجھ کے شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، میں اس گھر کا حصہ ہوں اور اپنے لوگوں کا خیال رکھنا مجھے آتا ہے، رازین نے بہت ہی وقار کے ساتھ جواب دیا۔ شاہویر اس کے اس جواب پر کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا جہاں اس کا تکیہ اور چادر رکھی تھی۔ آج تم بہت تھک گئی ہو، تم بیڈ پہ آرام کرو اور اگر تمہیں کوئی چیز چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا، شاہویر نے کہا اور خود صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ رازین خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ کمرے کی لائٹ بند ہو گئی، لیکن آج اندھیرے میں وہ تپش اور غصہ نہیں تھا جو پچھلی راتوں میں تھا۔ آج ان دونوں کے درمیان احترام کی ایک نہ دکھنے والی دیوار کھڑی تھی جو ان کی انا کی دیوار سے کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ شاہویر صوفے پر لیٹا ہوا سوچ رہا تھا کہ رازین جتنی خوددار ہے اتنی ہی مخلص بھی ہے، اور رازین بیڈ پہ لیٹی ہوئی شاہویر کی اس بدلتی ہوئی نظر کو محسوس کر رہی تھی۔ اگلے چند دن گھر کا ماحول کافی بہتر رہا۔ سغرا بیگم کی بیماری نے شاہویر اور رازین کو بظاہر تو نہیں لیکن اندرونی طور پر ایک دوسرے کے قریب کر دیا تھا۔ اب شاہویر جب کام سے واپس آتا تو وہ رازین سے امی کی صحت کے بارے میں تفصیلی بات کرتا۔ گفتگو کا دائرہ اب صرف ضرورت کے لفظوں سے نکل کر گھر کے چھوٹے موٹے معاملات تک پھیلنے لگا تھا۔ حالانکہ وہ ابھی بھی صوفے پر ہی سوتا تھا اور ان کے درمیان میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں ہوا تھا۔ ایک اتوار کی صبح پورے گھر میں چھٹی کا ماحول تھا۔ ابا جی اور تایا جان لاؤنج میں بیٹھ کے اخبار پڑھ رہے تھے اور سغرا بیگم اب کافی بہتر ہو کر وہیں صوفے پر بیٹھی تھی۔ رازین کچن میں سب کے لیے پسندیدہ ناشتہ یعنی پوری، حلوہ اور چنے تیار کر رہی تھی۔ پورے گھر میں حلوے کی میٹھی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ شاہویر سیڑھیوں سے نیچے اترا، اس نے سرمئی رنگ کا ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنا ہوا تھا اور وہ کافی ریلیکس لگ رہا تھا۔ اس نے سب کو سلام کیا اور کچن کی طرف دیکھا جہاں رازین گرم گرم پوریاں فرائی کر رہی تھی اور اس کے ماتھے پر گرمی کی وجہ سے پسینے کے چھوٹے چھوٹے قطرے آئے ہوئے تھے۔ شاہویر بیٹا، جاؤ ذرا کچن میں رازین کی مدد کرو، وہ اکیلی لگی ہوئی ہے صبح سے۔ سغرا بیگم نے مسکرا کر بیٹے کو اشارہ کیا۔ شاہویر نے ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن اپنی ماں کا حکم ٹالنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، اس لیے وہ خاموشی سے کچن میں داخل ہو گیا۔ رازین نے جب اس کے قدموں کی آواز سنی تو مڑ کر دیکھا اور حیران رہ گئی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ باہر بیٹھے، ناشتہ بس تیار ہے، رازین نے کڑھائی میں چمچ چلاتے ہوئے کہا۔ امی نے بھیجا ہے، کہہ رہی ہیں کہ تمہاری مدد کروں۔ بتاؤ کیا کرنا ہے؟ شاہویر نے اپنی آستینیں اوپر چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ اس کا انداز بہت ہی عام اور گھریلو تھا۔ آپ اور کچن کا کام؟ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کچھ آتا ہوگا، رازین نے ہلکا سا طنز کیا، لیکن اس کی آواز میں کوئی کڑواہٹ نہیں تھی۔ تو مجھے اتنا بھی ناکارہ نہ سمجھو، لاؤ یہ پوریاں نکال کر چنگیر میں رکھنا تو میں کر سکتا ہوں۔ شاہویر نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے چمچ لینے کی کوشش کی، جس پر دونوں کے ہاتھ ایک بار پھر آپس میں ٹکرائے۔ رازین نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کھینچا اور اس کا چہرہ گرمی اور جھجک کی وجہ سے تھوڑا سرخ ہو گیا۔ شاہویر نے خاموشی سے چمچ سنبھالا اور پوریاں نکالنے لگا۔ دونوں کچن کے چھوٹے سے اسیس میں بالکل ساتھ کھڑے تھے
اور یہ پہلا موقع تھا جب وہ بغیر کسی غصے یا دکھاوے کے ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے۔ رازین نے محسوس کیا کہ شاویر بظاہر جتنا سخت لگتا ہے اس کے اندر ایک بہت ہی سلجھا ہوا اور گھریلو انسان چھپا ہوا ہے۔ شاویر صاحب، رازین نے چنے کی پلیٹ سیٹ کرتے ہوئے دھیمے سے کہا۔ شاویر نے پوری پلٹتی ہوئی آواز نکالی۔ آپ سچ میں کسی اور کو پسند کرتے تھے، جیسے اس دن خالہ جان کہہ رہی تھی؟ رازین نے پتہ نہیں کیوں اپنے دل میں دبی ہوئی وہ بات پوچھ لی جو اس دن سے اس کے ذہن میں کانٹے کی طرح چپ رہی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ شاویر کی اس خاموشی کے پیچھے کیا کوئی اور چہرہ ہے۔ شاویر کا ہاتھ ایک سیکنڈ کے لیے رک گیا۔ کچن میں ایک دم ہی پرانی خاموشی لوٹ آئی۔ رازین کو لگا کہ شاید اس نے غلط سوال کر لیا اور شاویر اب غصہ کرے گا، لیکن شاویر نے خود کو سنبھالا، پوری کو پلیٹ میں رکھا اور مڑ کر رازین کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہری سنجیدگی تھی۔ نہیں رازین، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ صرف خاندان کی اڑائی ہوئی افواہیں تھیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی لڑکے کے بارے میں نہیں سوچا۔ میرا پورا دھیان صرف اپنے کریئر اور اپنے گھر پر تھا، اس لیے اپنے دماغ میں ایسے کوئی وہم مت پالو۔ شاویر نے بہت ہی صاف گوئی سے جواب دیا۔ اس کی آواز میں جھوٹ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ رازین نے سکھ کا سانس لیا۔ اسے پتہ نہیں کیوں یہ سن کر اندرونی طور پر ایک بہت ہی بڑا سکون ملا تھا۔ اس کا دل ہلکا ہو گیا تھا، جیسے اس کے سر سے بہت ہی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ ٹھیک ہے، مجھے بس معلوم کرنا تھا، رازین نے نظر جھکا کر کہا اور ناشتے کی ٹرے اٹھا کر باہر کی طرف چل دی۔ شاویر کچھ دیر وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر ایک گمنام سی نرمی ابھری تھی۔ اسے اچھا لگا تھا کہ رازین نے اس سے یہ بات براہ راست پوچھی، بجائے اس کے کہ وہ اپنے دل میں کوئی بدگمانی رکھتی۔ ناشتہ بہت ہی خوشگوار ماحول میں ہوا۔ سب نے رازین کے ہاتھ کے بنے حلوہ پوری کی بہت تعریف کی۔ تائی جان اور ابا جی بھی بہت خوش تھی کہ گھر کا ماحول اب بالکل نارمل ہو چکا تھا اور جو طوفان شادی کے وقت کھڑا تھا وہ پوری طرح تھم چکا تھا۔ ناشتے کے بعد شاویر نے اپنے ابا کے ساتھ کسی فائل پر ڈسکشن کرنی تھی، اس لیے وہ ان کے کمرے میں چلا گیا، جبکہ رازین لاؤنج سمیٹنے لگی۔ دوپہر کے وقت تائی جان نے فون کیا کہ وہ شام کو رازین سے ملنے آ رہی ہے اور کوئی ضروری سامان بھی لانا چاہتی ہے۔ رازین نے سغرا بیگم کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ بہت ہی اچھی بات ہے، شام کی چائے کا اچھا انتظام کر لو، تمہاری تائی جان کو پستہ کیک بہت پسند ہے، شاویر سے کہنا کہ آتے ہوئے بیکری سے لیتا آئے۔ رازین نے شاویر کو میسج کر دیا کہ وہ آتے ہوئے پستہ کیک لے کر آئے۔ شاویر نے کچھ ہی دیر میں جواب دیا، اوکے میں لے آؤں گا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ان کے درمیان موبائل پر کوئی عام سا میسج شیئر ہوا تھا اور رازین وہ میسج دیکھ کر اپنے کمرے میں بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ وہ خود بھی حیران تھی کہ وہ اس انسان کے چھوٹے چھوٹے رویوں پر کیوں خوش ہو رہی ہے جو کچھ دن پہلے تک اس کے لیے زبردستی کا بوجھ تھا۔ شام کے 5 بجے چائی جان گھر پہنچ گئی۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی جو رازین کی کزن تھی۔ سغرا بیگم نے ان کا بہت ہی گرمجوشی سے استقبال کیا اور لاؤنج میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ رازین کچن میں چائے کے لازمات تیار کر رہی تھی کہ اسی دوران شاویر بھی واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بیکری کا بڑا سا ڈبہ تھا جس پر پستہ کیک لکھا ہوا تھا۔ وہ سیدھا کچن میں آیا اور ڈبہ میز پہ رکھ دیا۔ یہ لو تمہارا کیک، اس نے رازین کو دیکھ کر کہا۔ تھینک یو، آپ منہ ہاتھ دھو لیں، تائی جان آئی ہوئی ہے، رازین نے مسکرا کے کہا۔ شاویر اوپر چلا گیا اور کچھ ہی دیر میں کپڑے بدل کے نیچے آ گیا۔ وہ سب کچھ ساتھ لاؤنج میں بیٹھ کر اور چائے کا دور شروع ہوا۔ تائی جان رازین اور شاویر کو ساتھ بیٹھے دیکھ کر بہت ہی مطمئن لگ رہی تھی۔ ماشاء اللہ سغرا، میں تو ڈر گئی تھی شروع میں، لیکن اب ان دونوں کو دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ اللہ میری بیٹی کے نصیب اچھے کرے اور تم دونوں کو ہمیشہ ایسے ہی ہنستا مسکراتا رکھے۔ تائی جان نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے دلی دعا دی۔ آمین بھابھی، میں تو کہتی ہوں سب اللہ کے کام ہیں، انسان جو سوچتا ہے وہ نہیں ہوتا، جو رب چاہتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے، سغرا بیگم نے رازین کا ہاتھ تھام کر کہا۔ شاویر نے ایک نظر رازین پہ ڈالی۔ وہ اس وقت چائے سرو کر رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک سچا اور پاکیزہ سکون تھا۔ شاویر کو محسوس ہوا کہ اس زبردستی کے رشتے میں پتہ نہیں کیوں اب وہ زبردستی والا عنصر آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ رازین کی خودداری، اس کی پختگی اور اس کا یہ پیار، یہ انداز اب اسے اپنے سحر میں لے رہا تھا۔ وہ اب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ رازین نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا، ان کی نظریں ملی اور آج ان نظروں میں کوئی جنگ نہیں تھی، کوئی انا نہیں تھی، بلکہ ایک نئی داستان کا آغاز تھا جو خاموشی سے ان کے دلوں میں لکھا جا رہا تھا۔ تائی جان اور سب گھر والوں کے جانے کے بعد رات کے سناٹے میں پورا گھر ڈوب چکا تھا۔ رازین کچن کا آخری کام ختم کر کے جب کمرے میں داخل ہوئی تو شاویر ہمیشہ کی طرح صوفے پر بیٹھنے کے بجائے کھڑکی کے پاس کھڑا باہر تاریک آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں ایک پرسکون خاموشی تھی، لیکن وہ یہ خاموشی نہیں تھی جو شادی کی پہلی رات ان کے درمیان ایک دیوار بن کے کھڑی تھی۔
آج اس سکوت میں ایک عجیب سا اقرار اور اپنائیت تھی۔ رازین نے چادر سائڈ پہ رکھی اور جیسے ہی بیڈ کی طرف بڑھنے لگی، شاہویر مڑا۔ اس کی گہری نظریں رازین کے چہرے پر ٹک گئی۔ اس نے ایک طویل سانس لیا اور چلتا ہوا رازین کے بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ رازین نے دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ رازین، شاہویر کی آواز میں آج وہ پرانی سرد مہری بالکل غائب تھی۔ وہاں صرف ایک سچی مخلصانہ پختگی تھی۔ اس دن کچن میں تم نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا اور میں نے اس کا صاف جواب دیا۔ آج میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں جو پچھلے کئی دنوں سے میرے دل پہ بوجھ بنا ہوا ہے۔ رازین خاموش رہی، لیکن اس کے جھیل جیسی آنکھیں شاہویر کے اگلے لفظوں کا انتظار کر رہی تھی۔ جب ہماری شادی ہوئی تو میں نے غصے اور انا میں آ کر تم سے کہا تھا کہ میرا دل اور میری زندگی اس رشتے کے لیے ہمیشہ سے بند رہیں گے۔ میں نے تمہیں اجنبی کہا، محبت نہ دینے کا وعدہ کیا۔ شاہویر نے ایک قدم اور قریب بڑھایا اور بہت ہی دھیرے سے رازین کا وہ ہاتھ تھام لیا جس میں اس کی ماں کا دیا ہوا سونے کا کنگن چمک رہا تھا۔ لیکن ان چند دنوں میں تمہاری خودداری، تمہارے وقار اور تمہارے سلجھے ہوئے روپ نے میرے اس غرور کو پوری طرح توڑ دیا ہے۔ تم نے میرے گھر کو، میری ماں کو اور مجھے جس طرح سنبھالا ہے، اس کے بعد میں اپنی کہی ہوئی ہر بات پر شرمندہ ہوں۔ رازین نے شاہویر کے مضبوط ہاتھ کی تپش کو اپنے وجود میں اترتے ہوئے محسوس کیا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی ابھری، لیکن یہ دکھ کے آنسو نہیں تھے بلکہ اس مان کے پورے ہونے کا احساس تھا جو اس نے اپنی خودداری پہ رکھا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے ایک دم سے معاف کر دو، شاہویر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، بہت ہی نرمی سے اسے کہا، لیکن میں زبردستی کے بندھن کو اپنی زندگی کا سب سے بہترین اور سچا رشتہ بنانا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی کہ میں صوفے کی اس دوری کو ختم کر کے ہمیشہ کے لیے تمہارے دل میں اپنی جگہ بنا سکوں؟ رازین کے ہونٹوں پر ایک دلکش اور سچی مسکراہٹ کھل اٹھی۔ اس نے اپنی نظریں جھکائی اور بہت ہی دھیمے لیکن پختہ لہجے میں جواب دیا، شاہویر صاحب، میں نے آپ سے پہلے دن ہی کہا تھا کہ میں جھولی پھیلا کر محبت نہیں مانگوں گی، لیکن آپ اگر خود چل کر میری خاموشی توڑنا چاہتے ہیں تو میں بھی اپنے دل کے دروازے آپ کے لیے بند نہیں رکھوں گی۔ شاہویر کے چہرے پر ایک جاندار اور خوبصورت مسکراہٹ ابھری۔ اس نے رازین کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ان کے درمیان کا وہ عارض سکوت اور انا کی دیوار اب ہمیشہ کے لیے گر چکی تھی۔ زبردستی کا وہ بندھن جو ایک حادثاتی موڑ پہ شروع ہوا تھا، دو پختہ اور خوددار دلوں کی سچی محبت، عزت اور توازن کے ساتھ اپنے خوبصورت ترین انجام کو پہنچ چکا تھا، جہاں اب صرف ان کا ساتھ اور ایک روشن مستقبل ان کا منتظر تھا۔